السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل ہے آؤ قرآن سمجھے، اس کے اوپر ہم جو ہے تو جو قرآن مجید ہے اس میں کا جو سورہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، تو اس کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہر ویڈیو میں ہم چند آیتیں ان کا ترجمہ اور ان کا پیغام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا تو اس میں ہم نے آیت نمبر 117، 118 اور 119 دیکھی تھی سورہ بقرہ کی، اور اس کے ذریعے ہم کو جو اسباق سیکھنے کو ملے تھے اس میں پہلا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ پوری کائنات کا خالق اور قادر ہے۔ پھر دوسرا سبق ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اللہ کا حکم کن فیکون، ہر چیز کو وجود میں لا دیتا۔ پھر تیسرا پیغام تیسرا سبق جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو سچائی چاہتے ہیں یا جو سچائی کی تلاش میں ہوتے۔ اور چوتھا جو سبق ہم نے سیکھا تھا وہ یہ ہے کہ رسولوں کا کام پیغام کو پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ چینل کا نام ہے آؤ قرآن سمجھے۔ اب آج ہم کو اس ویڈیو میں یہ جو آگے کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 120، 121، 122، 123 اور 124 کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 120 ہے تو وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 120 کا کچھ پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ اگرچہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ناقابل تصور تھی کہ آپ کفار کی خواہشات کے پیچھے چلیں، لیکن اس آیت نے فرض محال کے طور پر یہ بات کہہ کر اصول یہ بتلا دیا کہ اللہ کے نزدیک شخصیت کی اہمیت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے افضل اسی بنا پر ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہے۔ تو اب یہ جو آیت نمبر 120 ہے اس کا اردو میں ہم لفظی ترجمہ یا اردو میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہے، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے کی پوری پیروی نہ کریں، جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی دوست۔ اب اس کی آیت کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں اس آیت میں واضح کیا گیا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے طریقے پر چلے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے حق پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ اصل ہدایت جو ہے وہ نمبر 1 صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور نمبر 2 انسانوں کی خواہشات ہدایت نہیں ہوتی۔ اب آج کے دور سے ہم اس آیت کو کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آج بھی نمبر 1 مغربی کلچر یا دیگر نظریات کا دباؤ ہوتا ہے۔ نمبر 2 لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائے۔ یہ آیت سکھاتی ہے نمبر 1 حق پر مضبوطی سے قائم رہو، نمبر 2 ہدایت صرف اللہ کی مانو۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 121 ہے تو اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جہاں سرکش لوگ بڑی تعداد میں تھے، وہاں بہت سے لوگ ایسے مخلص بھی تھے جنہوں نے تورات اور انجیل کو صرف پڑھا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے حق کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ رکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تو انہوں نے کسی عناد کے بغیر اسے قبول کیا۔ اس آیت میں اس آیت میں ان حضرات کی تعریف کی گئی ہے
اور سبق یہ دیا گیا ہے کہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے تمام احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل کی جائے۔ در حقیقت تورات پر ایمان رکھنے والے وہی ہے جو اس کے احکام کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آیت نمبر 121 کا ہم اردو میں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہی خسارہ یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں۔ حق تلاوت کا مطلب یہ ہے، نمبر 1 سمجھ کر پڑھنا، یہ قرآن کی تلاوت کا ایک حق ہے۔ نمبر 2 اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق ہے۔ نمبر 3 اس کے احکام کو زندگی میں نافذ کرنا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ بڑی معروف حدیث ہم سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ آج بہت لوگ نمبر 1 قرآن پڑھتے تو ہے، نمبر 2 لیکن عمل کم کرتے ہیں۔ یہ آیت سکھاتی ہے قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اب جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 122، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے، اے بنی اسرائیل، مطلب یہ آیت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ شروع میں مطلب جہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا، آیت نمبر 47، یہی وہ آیت ہے جو واپس سے دہرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں۔ اللہ بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے، نمبر 1 انہیں بہت نعمتیں دی گئی، نمبر 2 انبیاء بھیجے گئے، نمبر 3 کتابیں عطا کی گئی، لیکن انہوں نے اکثر نمبر 1 ناشکری کی اور نمبر 2 نافرمانی۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ آیت بھی ہمیں سبق دیتی ہے، نمبر 1 اپنی نعمتوں کو یاد رکھو، نمبر 2 شکر ادا کرو، اور نمبر 3 نافرمانی سے بچو۔ اب آیت نمبر 123 کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کا آغاز آیت نمبر 47 اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ میں سے کیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو آیت نمبر 123 ہے وہ بالکل اسی آیت سے ملتی جلتی ہے جو آیت نمبر 48 ہم نے پہلے دیکھی۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی بات ناسہانہ انداز میں ارشاد فرمائی گئی کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اب اس آیت کا اردو میں ترجمہ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، کوئی موازنہ قبول کیا جائے گا، اور نہ سفارش فائدہ دیں گے، اور نہ ہی انہیں مدد ملیں گی۔ اب اس آیت کی تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں۔ یہ آیت قیامت کے دن کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ نمبر 1 کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، اور نمبر 2 صرف اعمال کام آئیں گے۔
اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے مطابق ہی بدلہ پائے گا۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو آج لوگ سمجھتے ہیں خاندان یا تعلقات بچا لیں گے، نمبر دو سفارش کام آ جائیں گی، لیکن قرآن کہتا ہے اصل کامیابی اپنے اعمال میں۔ اب آیت نمبر جو 124 ہے ہماری آج کی ویڈیو کی آخری آیت، تو اس کا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام انہی کے مذہب کے حامی ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اب نبی علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کے اولاد، مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف انہی کو ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کے لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمایا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہے، انہیں توحید کے عقیدے کے پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو مکے کے خشک وادی میں تنہا چھوڑنے کا حکم ملا، اور وہ بلا تعیل یہ ساری قربانیاں دینے چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلایا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائے۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے، اس کو اس پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ جو آیت نمبر 124 ہے، تو اس کا ہم ترجمہ اردو میں جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔
اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میرے اولاد میں سے بھی، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں، اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ نمبر 1 اللہ نے انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالا، نمبر 2 انہوں نے ہر امتحان کامیابی سے پورا کیا، اس کے نتیجے میں انہیں امام یعنی رہنما بنایا گیا۔ اب اس سے ہمیں اہم سبق ہی ملتے ہیں۔ نمبر 1 قیادت جو ہے وہ صرف نیک اور عادل لوگوں کو ملتی ہے، اور نمبر 2 ظالم لوگ اس کے مستحق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمبر 1 اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم مانا، نمبر 2 اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار رہے، یہ ان کے کامل ایمان کی دلیل ہے۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ آج ہم سیکھتے ہیں نمبر 1 آزمائش جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، نمبر 2 کامیابی صبر اور اطاعت میں ہے، اور نمبر 3 قیادت کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے آیتیں دیکھی 120 سے 124، تو اس سے اہم اسباق جو ہمیں سیکھنے ملے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلا سبق، اصل ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا سبق، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چوتھا سبق، قیامت کے دن صرف عمل کام آئیں گے، اور پانچواں سبق، قیامت صرف نیک اور عادل لوگوں کو ملتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ان 5 آیتوں میں بتائی گئی ہے جو آج کے ویڈیو میں ہم نے دیکھی ہے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو اس چینل کا اور اس ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید عربی میں ہے اور ہم جو عربی سے ناواقف ہے تو اس کو سمجھے، اردو سے واقف ہے تو اردو میں سمجھے، یا انگلش مراٹھی میں بھی ویڈیوز اس چینل پر موجود ہے، تو جو لوگ انگلش یا مراٹھی سے واقف ہے ان کے لیے بھی ویڈیوز ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ویڈیو میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار دہرائے گئے۔ اگر ہم ان کو یاد رکھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو پھر قرآن مجید ہمیں پورا کیوں نہیں لیکن اچھا خاصا سمجھ میں آنے لگے گا، جس سے پھر ہم کو اسے اور پڑھنے میں لذت محسوس ہوں گی اور ہم عمل کرنے کے لیے بھی اور زیادہ اس پر آمادہ ہوں گے۔ تو یہاں پر الذین جنہیں آتینا ہوں، اب یہ آتینا جو ہے یہ بنا ہے ماضی کا جو فعل ہے آتا یا 3 حرفی جو مادہ ہے اس کا، تو اس سے بنا ہے، اور یہ آتینا جو ہے وہ ماضی کا 14ویں نمبر کا صیغہ ہے، مطلب متکلم جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے عطا کی ان کو، مطلب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ الکتاب مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو بلا کر تورات جو کتاب عطا کی تھی، ہم پچھلی آیتوں میں اور ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں یہ بات۔ آتیناہم الکتاب یتلونہ، اب یتلونہ یہ جو ہے اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہوگا تلاوا، مطلب تلاوت کرنا یا پڑھنا، اور یتلو جو ہے وہ مضارع ہے اس کا، اور یتلونہ جو ہے وہ 3 نمبر کا صیغہ ہے مضارع کا، مطلب جمع مذکر غائب، اور یہ ہو جو ہے وہ ادھر کتاب جو ہے تورات یا اس کی طرف اشارہ ہے۔ حقا تلاوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اور وہ اس کتاب کو ایسا پڑھتے تھے جیسا اس کا پڑھنے کا حق ہے۔
مطلب کچھ لوگ بنی اسرائیل میں بھی ایسے تھے جو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس کو صرف پڑھتے نہیں تھے تورات کو، بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے، اور سمجھنے کے بعد اس پر پورا پورا عمل بھی کرتے تھے. تو ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. اولئک یؤمنون بہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون. اب یؤمنون جو ہے وہ اس کا ماضی کا 4 حرفی مادہ ہوگا آمنا، اور یہ جو ہے مضارع کا تیسرے نمبر کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب یؤمنون. مطلب اللہ نے کہا کہ یہ جو کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو کتاب کو نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے، یعنی جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے یعنی سمجھنا عمل کرنا تو وہ کرتے تھے، تو وہی لوگ ایمان رکھتے تھے کتاب پر بھی. مطلب اس کتاب پر ہی، مطلب یہ کتاب وہ مطلب. اور من یکفر، من مطلب جو، یکفر. اب یہ یکفر جو ہے یہ مضارع کا ہے، اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہوگا کفرا. کاف فا اور را مطلب انکار کرنا. یعنی جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے تھے، مطلب صرف اس کو پڑھتے تھے لیکن اس کو سمجھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے، یا پڑھتے بھی تھے سمجھتے تھے لیکن اس کی اطاعت اور پوری طرح سے عمل نہیں کرتے تھے. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اس میں سے جو باتیں دنیاوی فائدے کی ہے تو وہ اس کو لے لیتے تھے، اور جن باتوں میں آزمائش ہے یا جس میں قربانی دینا مقصود ہے تو وہ باتوں کو وہ لوگ چھوڑ دیتے تھے. مطلب پوری طرح سے اس کو نہیں مانتے تھے. بھی فاولائی کا تو مطلب پھر یہ لوگ جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں آخرت کے لحاظ سے. تو یہ اب اس کے بعد پھر جو آیت نمبر 47 ہم نے دیکھی وہی آیت یہاں پر دہرائی گئی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، یا اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، کیونکہ ہم نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے تھے اور ان کا دوسرا نام یعقوب علیہ السلام کا تھا اسرائیل. تو ان کے بیٹوں سے چلنے والی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اذکروا، اب اذکروا جو ہے یہ اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا زا، کاف اور را. ذکر مطلب کسی کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا کسی کو، اور اس کا جو آرڈر جب دینا ہے، ہم کو حکم دینا ہے تو ہوگا اذکر. مطلب کسی کو بولنا ہے کہ تو یاد کر. اذکرا مطلب تم دونوں یاد کرو، اور اذکروا مطلب بنی اسرائیل کو کہا گیا تم سب یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت نمبر 47 میں فرمائی تھی کہ یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی تھی، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب کھانے کے لیے بہترین غذا من سلوا جو ہے آسمان سے ان کے لیے اترتی تھی، اور جہاں پر وہ رہتے تھے وہاں بہت شدت سے گرمی تھی تو بادل ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا، اور پانی کے الگ الگ 12 بیٹوں سے چلنے والی 12 الگ الگ کنبوں کو 12 چشمے ان کو دیے گئے تھے. ایسے بہت سارے مطلب ان پر انعامات کیے گئے تھے، اور ان کے خطاؤں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو درگزر کر کے معافی کا انتظار کیا، اور یہ سوچا کہ وہ واپس سیدھی راہ پر لوٹ آئیں گے، لیکن وہ لوگوں نے ایسا نہیں کیا. نعمتی، یہ میری نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جو کہ انعمتو. اب یہ انعمتو جو ہے اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا نون عین اور میم، نعما، اور 4 حرفی مادہ ہوگا انعما. یہ جو ہے ہم جو قرآن مطلب نماز میں ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ فعل آتا ہے.
ہم بولتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، تو یہاں پر انعمتا جو ہے وہ 7ویں نمبر کا صیغہ ہے جو اس میں آتا ہے سورہ فاتحہ میں، اور یہ جو ہے انعمتو یہ 13ویں نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، مطلب متکلم واحد کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے انعام کیا تم پر۔ اب ہم نے گردان دیکھی ہے کہ ماضی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، مضارع میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، کیونکہ عربی میں 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ مطلب ماضی، اور جو مضارع مطلب پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ملا کر ہوتا ہے۔ تو وہ ہم کو وہاں پر سمجھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر زمانے حال کا ذکر چل رہا ہے یا زمانے مستقبل۔ تو انعما یہ جو ہے یہ ہوگا انعام کیا اس ایک مرد نے، یعنی ہم کو پتا ہے کہ پہلے 6 صیغے جو ہوتے ہیں ماضی کے اور مضارع کے وہ مذکر غائب کے ہوتے ہیں، اس میں بھی پہلے 3 معاف کرنا پہلے 3 مذکر غائب کے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع، اور چوتھا 5واں 6واں مؤنث غائب کے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع، پھر 7واں 8واں 9واں جو ہے وہ حاضر مذکر کے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع، اور 10واں 11واں 12واں جو ہے وہ حاضر مؤنث کے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع، اور 13واں جو ہے وہ متکلم واحد ہوتا ہے، اور 14واں جو ہے وہ تثنیہ یا جمع متکلم کا ہوتا ہے۔ تو انعما مطلب انعام کیا اس ایک مرد نے، یہ ہو گیا واحد مذکر غائب۔ پھر انعما میم کو الف لگا دیں گے تو ہو جائے گا انعام کیا ان 2 مردوں نے، یعنی تثنیہ مذکر غائب، اور انعمو میم کو واو لگا دیں گے تو ہو جائے گا انعام کیا ان سب مردوں نے، مطلب جمع مذکر غائب۔ پھر انعمت یہ ہو جائے گا مؤنث کا واحد غائب، انعام کی اس ایک عورت نے۔ انعمتا انعام کیا ان 2 عورتوں نے، مطلب یہ ہو جائے گا تثنیہ مؤنث غائب، اور انعمنا نون زبرنا، انعمنا مطلب انعام کیا ان سب عورتوں نے، مطلب یہ ہو جائے گا جمع مؤنث غائب۔ اس کے بعد حاضر کے 6 صیغے، انعمتا جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں 7ویں نمبر کا، یہ ہوگا واحد حاضر مذکر، یعنی ایک مرد کو ہم کہہ رہے تو نے انعام کیا، یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم جو انعام کیا آپ نے ہم پر۔ انعمتما مطلب 2 حاضر مرد کو ہم کہہ سکتے ہیں تثنیہ مذکر حاضر کو تم دونوں نے انعام کیا، اور انعمتم یعنی جمع مذکر حاضر کو ہم کہیں گے تم سب نے انعام کیا۔ پھر انعمتی یعنی واحد مؤنث حاضر تو نے انعام کیا۔ پھر انعمتما مطلب 2 مؤنث تثنیہ تم دونوں نے انعام کیا، اور انعمتنا مطلب جمع مؤنث حاضر تم سب نے انعام کیا۔ اور آخری میں 13واں یہ ہم کہیں گے انعمتو 13واں واحد متکلم، یعنی میں نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انعام کیا، اور انعمنا نون الف نا وہ ہوگا ہم نے انعام کیا، مطلب 14ویں نمبر کا ہوگا تثنیہ متکلم یا جمع متکلم۔ علیکم، اب اللہ مطلب ہم دیکھ چکے، اس کے اوپر پورا ایک ویڈیو حرف جر ہے یہ، اور اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، کم مطلب تم سب پر، یعنی جمع کے لیے ہے حاضر کے لیے۔ و اور انی، ان مطلب یہ کہ میں نے فضلتکم، ہاں اب یہ جو فضلتکم یہ جو ہے یہ بھی فضلتو جو ہے یہ 13ویں نمبر کا صیغہ ہے، مطلب متکلم واحد۔ اب اس کا جو ہے 4 حرفی مادہ ہوگا ماضی کا، فا، اس میں زواد 2 بار آیا ہے، زواد اور لام، فضلہ یعنی فضیلت دی اس ایک مرد۔ پھر فضلہ اگر کرتے ہم تو فضیلت دی ان 2 مردوں نے، فضلو، پھر فضلت، فضلتا، فضلنا، پھر فضلتا حاضر میں،
فضلتما فضلتم، پھر فضلتی، فضلتما فضلتن، اور فضلتو فضلنا. اور اس کا جو ہے تو مضارع ہوگا یفضلو، مطلب وہ ایک مرد انعام معاف کرنا، وہ ایک مرد فضیلت دے رہا ہے یا دے گا. یفضلانے یعنی یہ دو غائب مذکر کے لیے. یفضلونا مطلب وہ سب مرد انعام کر رہے یا کریں گے، فضیلت دے رہے یا دیں گے. پھر تفضلو، تفضلانے یفضلنا، یہ مؤنث کے ہو گئے غائب کے 3. پھر تفضلو، تفضلانے تفضلونا، یہ ہو گئے حاضر کے 3 مذکر کے. پھر تفضلینا، تفضلانے تفضلنا، یہ ہو گیا حاضر کے مؤنث کے 3. اور افضلو مطلب میں فضیلت دے رہا ہوں یا دوں گا، اور نفضلو مطلب ہم فضیلت دے رہے یا دیں گے. تو فضل تو یہ 13ویں نمبر کا ہے. کم مطلب تم، علا مطلب پر، العالمین پورے عالم پر. پھر اس کے بعد یہاں پر ہے و مطلب اور اتقو. اب اس کا ہوگا وخایا. اتقا مطلب یہ آرڈر ہے، امر ہے جمع حاضر کے لیے، ڈرو تم سب ڈرو. یومن مطلب اس دن سے. اب یہ آیت جو ہے اسی آیت کو دہرایا گیا ہے جو آیت نمبر 48 تھی جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی ہے. لا مطلب نہیں، تجزی مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن بدلہ نہیں دیا جائے گا نفسن، کوئی نفس کو کسی نفس کے بدلے، مطلب کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکے گا، چاہے پھر وہ باپ اور بیٹے کا، والد اور بیٹے کا معاملہ ہو، یا والد اور بیٹی کا معاملہ ہو، یا والدہ کا اور بیٹے کا معاملہ ہو، یا والدہ کا اور بیٹی کا، یا کوئی بھی اور رشتہ ہو. کوئی کسی کو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. یہاں پر کہا گیا کسی کی کوئی بدلہ بھی اس سے نہیں لے کر کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. نفسن کوئی شخص، ان کسی شخص، شیئوں کچھ بھی. وہ مطلب اور لا مطلب نہیں. یقبلو جو یقبلو ہے یہ ہے، اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا معاف کرنا